سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی، کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دے ور آؤٹ سائڈ آن دی روڈز اور دے ور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو کچھ تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے نا گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے، جو لیول ہے، وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا. FBR کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں. کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں، یا یہ ان دی لانگ رن چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے، تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے کوئی سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں، کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے، جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک اٹس دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%، رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے، اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آر رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں، اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے، بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ.
وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9% اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں, اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کرٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا, اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور پلس آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹو دس از جسٹ دا اسٹارٹ, کیوں ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی, لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے. جی آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آئے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا, بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرز کو بھی کافی سنا تھا, بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے, اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی, ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن NTN لے لیا کریں. NTN کے